السلام علیکم۔ کسی پر اگر شیطانی اثر ہو جائے، جنات یا جادو کا، اس کو ہٹانے کا ہنر سیکھنا بھی بہت ضروری چیز ہے، خاص طور سے جو قوم کے رہبر ہوں یا مسجد کے امام ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ مجھے ان چیزوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، اور میں مسجد میں امامت کرتا تھا۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی، وہ لوگ میرے پاس آتے، آ کر پھر مجھ سے کہتے کہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کچھ کیجئے۔ اب جب کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے، تو میں کیسے ہمت کر سکتا؟ تو بس ان کو کچھ پڑھائی بتا دی، ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد میں جب وہ دیکھتے کہ اپنے کو تو کچھ اثر ہوا نہیں، کچھ فائدہ تو نظر نہیں آ رہا، تو لوگ کیا کرتے، پھر کسی سفلی عمل والے کے پاس چلے جاتے، اور وہ سفلی عمل والا ان سے شرک کرواتا، ان سے غلط کام کرواتا، اور اس کی مجھے خبر بھی ہوتی لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں خود جانتا نہیں اس علم کو، اور مجھے پتہ نہیں کہ اب اس کے شیطان کو کیسے ہٹانا ہے، اور دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں، جب ہم نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں۔ تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس علم کو سیکھا جائے، اور اس علم کو سیکھنے کے لیے میں نے بہت کوشش کیا، اور اکثر جو لوگ ہیں، جو عامل ہو یا کوئی اور بھی ہو، جیسے کوئی بھی ہنرمند، کوئی بھی آدمی ہو، اکثر لوگ اپنا ہنر کسی کو سکھاتے نہیں۔ تو اسی طرح میں بھی سیکھنے کی کوشش میں گیا ایک عامل کے پاس کہ مجھے کچھ سکھاؤ، تو انہوں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا، اور مجھ سے کہا کہ اس کو پیلے اسکیچ پین سے لکھتے رہو، بس 1000 2000 کتنا لکھنا تھا مجھ سے لکھواتے رہے۔ پھر ایک عامل صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا، میں سوچا چلو بہت بڑے عامل صاحب ہیں، بڑے بڑے علاج کرتے ہیں، چلو ان کے پاس جا کر سیکھیں گے۔ تو سیکھنے کے لیے میں ان کے پاس گیا، تو مجھ سے مل کر کہنے لگے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، وہاں جانے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا مدینہ میں، مسجد نبی کے اندر، اور اس کے بعد میں اگر مجھے اجازت ملی تو میں سکھاؤں گا۔ پھر ایک تیسرے عامل کے پاس گیا، تیسرے عامل کے پاس جب گیا تو وہاں ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ میں سکھاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میں جب مجھے شوق تھا، تو اس وقت میں میری عمر بھی بہت کم تھی، تو ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو آخر پھر اور ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، جو فی الحال میں میرے ساتھ میں علاج کرتے ہیں، ان کو بھی شوق تھا۔ تو پھر جب ہم لوگ، ان کو بھی شوق تھا، تو پھر ہم لوگوں نے خود اس چیز کے اوپر ریسرچ کیا کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے، اور ہم نے اس کی خاطر خوب محنت کی۔ یہ سمجھو کہ کئی سالوں تک ہم لوگ اپنے خرچے سے لوگوں کے گھروں پر جاتے اور پڑھائی کرتے، ایک ایک آدمی کے علاج کے لیے مہینہ 2 مہینے تک وہاں چکر مارتے اور محنت کرتے۔ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے وہ چیزیں، وہ راستے کھول دیے، اور وہ چیزیں ہم کو سمجھا دی کہ جو اس کے جو سیکرٹ ہوتے ہیں، جس کے راز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو جو بدن میں حاضر ہونے والے جو جنات ہیں ان کے ذریعے سے بتلا دی، کہ جنات کو کیسے بوٹل میں اتارا جاتا، اور جنات کو کیسے بھگایا جاتا، کس چیز سے جنات ڈرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں وہ جنات خود بدن میں حاضر ہو کر ہم لوگوں کو انہوں نے بتائی۔ صرف ہم لوگوں کی ایک ہی چیز تھی
کہ ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے بس محنت کرتے رہتے، پڑھائی کرتے رہتے، محنت کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی، اور کچھ چیزیں، کچھ طریقے علاج کرنے کے ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو، ان طریقوں کو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، تاکہ جو علاج کرنے والا ہو اس کے لیے سہولت پیدا ہو جائے، اور جو دوسرے عام لوگ بھی ہیں ان کی بھی بہت ساری چیزیں ان کے سمجھ میں آ جائے، اور وہ کسی ایسے اثرات کی وجہ سے گھبرائے نہیں، بلکہ ہمت سے اپنے جو قریبی ہیں ان لوگوں کا خود علاج کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔